بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب سبق نمبر 6 اقوال شیخ سعدی کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف ہے، شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین، لقب مصلح الدین اور سعدی تخلص تھا۔ ہاں، انہوں نے ہم سے سوال میں صرف نام پوچھا ہے، لیکن اگر ہم آگے لقب اور شیخ سعدی کا تخلص بھی بتا دیں گے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہاں کے رہنے والے تھے؟ شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے۔ جیم ہے جی، شیخ سعدی کی کون سی 2 کتب آفاقی شہرت کی حامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہے شیخ سعدی کی 2 کتب گلستان اور بوستان کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ دال، کون انسان کہلانے کا حقدار نہیں؟ وہ جو شخص دوسروں کے غم سے لا تعلق ہو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہے جی، کس کو حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا؟ جو شخص اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ واو، جو استاد کی سختی نہ جھیل سکے اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اس قول میں شیخ سعدی کا مقصود بیان کیا ہے؟ اس قول میں شیخ سعدی کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص اپنے اساتذہ کی ڈانٹ اور سختی کو برداشت نہیں کرتا اور اس کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آئیں جی مشق کے باقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ مشاہدات، مشاہدہ، تجربات، تجربہ، تصانیف، تصنیف، اقوال، قول، تراجم، ترجمہ، حکایات، حکایت۔ جی عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، مصلح الدین شیخ سعدی کا کیا ہے؟ آپشن 1 لقب تھا۔ ب، درازی عمر کا راز پوشیدہ ہے۔ آپشن 4 صبر میں۔ جیم، پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپشن 4 صبر کا۔ دال ہے جی، پریشان حالی و تنگی میں دوست کا ہاتھ پکڑنے والا ہی ہوتا ہے اصل دوست۔ آپشن 3۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ سننے کا شوق رکھتا ہے۔ آپشن 3 ملامت، وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ ملامت کا معنی آپ کو بتایا تھا ڈانٹ پھٹکار، برا بھلا۔ سوال نمبر 4 ہے، درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، زندگی کی درازی کا راز اچھی خوراک میں پوشیدہ ہے۔ غلط۔ صبر میں پوشیدہ ہے، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ درست۔ صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ غلط۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ درست۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا ہر ایک سے مار کھاتا ہے۔ غلط۔ طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ جو تیرے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے تیری برائی کرے گا۔ درست۔ جی اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے اسباق کی مشق حل کرواتے ہوئے بھی بتایا گیا تھا کہ کسی بھی لفظ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا جملہ بنا لیجیے اپنے ذہن میں۔ جب آپ جملہ بنائیں گے اور اس جملے میں یا عام بول چال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے یا مذکر، تو اس طرح آپ ان کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں۔ لقب مذکر ہوتا ہے، سیاست کی جاتی ہے ہوتی ہے مؤنث، شوق ہوتے ہیں مذکر، نام مذکر، غم مذکر، زندگی مؤنث، تعریف کی جاتی ہے مؤنث، کھال مؤنث، کھال کہا جاتا ہے نا، جیسے کھال ہم نے بھی پڑھا کہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ روزی مؤنث۔ کالم الف کو کالم بیس سے ملا کر اقوال سعدی مکمل کریں۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو چھا جاتی۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اب ذرا غور کیجئے گا ان اعراب پر عزیز طلباء و طالبات۔ پہلا لفظ ہے اخلاق۔ یہ وہ لفظ ہے جو عموماً ہم غلط بولتے ہیں۔ ہم کیا اس کو پڑھتے ہیں؟ اخلاق پڑھتے ہیں، جبکہ الاخلاق میں الف کے اوپر زبر ہوتی ہے، خے پہ جزم ہے، لام پر زبر ہے اور کاف پہ بھی آخری جو حروف ہے وہ عموماً ساکن ہوتے ہیں، ان پر جزم ہوتی ہے، تو ہم اگر اس کے اوپر علامت جزم نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا اخلاق۔ مستحق، میم کے اوپر پیش، سین پہ جزم، تے پہ زبر، ہے کے نیچے زیر اور قاف بھی جزم، مستحق۔ رویہ، رے پہ زبر، واو پہ زبر، یہ پہ شد ہے اور شد کے بعد زبر ہے، کیونکہ یہ 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، ایک دفعہ واو کے ساتھ اور ایک دفعہ یہ تنہا ہے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ رویہ، ٹھیک ہے۔
اگلا ہے جی اتحاد. یہ لفظ بھی ہم غلط پڑھتے ہیں، اس کو اتحاد پڑھ دیتے ہیں، جبکہ تے کی 2 دفعہ آواز آتی ہے. تے پر علامت شد ہے اتحاد. الف کے نیچے زیر ہے، تے پر شد ہے اور نیچے زیر بھی ہے. ہے پر زبر ہے، دال پر جزم ہے. اگلا ہے جی مفلوق الحال. مفلوق الحال بدحال، پریشان حال، جس کا معنی ہے مفلوق میں میم پہ زبر، فے پہ جزم، لام پر پیش، واو پر جزم، کاف پر پیش. کاف پر پیش ہے اور اس کو ہم نے ڈائریکٹ ملا دیا ہے لام کے ساتھ، لام پر ہے جزم، ہے پر زبر اور آخری لفظ پہ بھی جزم ہے. بخشش، بے پر زبر ہے، خے پر جزم ہے اور شین ایک شین کے نیچے زیر اور آخری شین پر جزم ہے. بخشش. عزیز طلباء و طالبات، اعراب کے ساتھ ساتھ جو اسے ہم درست تلفظ سے آشنا تو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو تلفظ ہے ویسے الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی، جیسے خے، غین، قاف، قاف، یہ ہمارا بہت کمزور ہے. اکثر طلباء و طالبات درخواست کو درخواست بولتے ہیں، غین اور قاف کی آوازوں میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ کیا کریں. ریڈنگ کرنے سے، پڑھائی کرنے سے، بلند خوانی کرنے سے ہم اپنی یہ جو کمیاں ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. اپنی کمیوں پر، اور آپ کے اندر جو ہر انسان، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن محنت و مشقت کر کے ہم اپنی کمیاں اور ہمارے اندر جو شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ہم انہیں بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ان کے اوپر سمجھوتا کر کے بیٹھ جانا کہ نہیں مجھ سے تو یہ ادائیگی ہوتی ہی نہیں ہے، مجھ سے یہ ادا ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ بہت مشکل ہیں، یہ تلفظ میرے لیے تو ادا کرنا بہت مشکل ہے، یہ غلط بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے جی درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. سوال نمبر 8 آپ خود حل کریں گے پچھلے اسباق کی طرح. آ جائیے آگے بڑھتے ہیں. سادہ اور مرکب جملے. سادہ جملے اور مرکب جملوں میں کیا فرق ہے؟ چلیں ان کی تعریف پڑھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایسا جملہ جس میں صرف ایک بات بیان کی گئی ہو اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں. مثلا حامد نے میچ کھیلا، حامد میچ جیت گیا. یہ دونوں سادہ جملے ہیں. مرکب جملہ کیا ہے؟ جب جو 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. مثلا حامد میچ کھیلا اور جیت گیا. 2 یا 2 سے زیادہ جملے ہیں، لیکن جب ہم ان کو جمع کر رہے ہیں، ایک ساتھ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ کسی ایک ہی مفہوم کی ادائیگی کر رہے ہیں، کوئی ایک ہی خیال بیان کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک ہی بات ہو رہی ہے لیکن 2 جملوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، اوپر ہم نے کیا کہا کہ حامد میچ جیت گیا، یہ ایک سادہ جملہ ہو گیا. حامد نے میچ کھیلا، یہ بھی ایک سادہ جملہ ہو گیا. اب ان دونوں جملوں کو ہم نے ملا دیا، مفہوم ہمارا ایک ہی ہے لیکن جملے 2 ہو گئے. حامد میچ کھیلا اور جیت گیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور حروف عطفی کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ 2 جملوں کو، 2 باتوں کو، 2 مرکبات کو جوڑنے کے لیے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انگریزی میں کنجکشن ہوتا ہے. اب مرکب جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 سادہ جملوں کے درمیان اور، یا تو، کیونکہ، ورنہ، مگر، پھر، لیکن وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بن جاتا ہے. 2 سادہ جملے ہیں، یہ ہیں وہ تمام الفاظ جو ہم جب 2 سادہ جملوں کے درمیان میں لگائیں گے تو ہم اس کو مرکب جملہ بنا دیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جی عزیز طلباء و طالبات، ابھی یہ جو ہمارا سوال نمبر 9 ہے، ہم نے سادہ مرکب جملوں کے بارے میں جو پڑھا ہے اسی کے حوالے سے ہے کہ دیے گئے مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں لکھیں. اب آپ کو مرکب جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو سادہ جملوں میں لکھنا ہے. آپ کی آسانی کے لیے ایک جملہ میں نے تحریر کر دیا ہے، جبکہ باقی 4 آپ خود سوچ سمجھ کے لکھیں گے. کیسے کرنا ہے سمجھایا گیا ہے. دوبارہ سے تعریفیں پڑھیں، بار بار تعریف پڑھو اور جملے بنانا شروع کریں. دیکھ لیے گا آپ انشاءاللہ بنا لیں گے. شازیہ آئی اور نازیہ چلی گئی. اب یہ لفظ اور آگے سے پتہ چلا کہ 2 جملوں کو ہم نے اور ڈال کے، اور کا استعمال کر کے ایک مرکب جملہ بنا دیا 2 سادہ جملوں کو. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو ایک سادہ جملہ بنانا ہے تو میں کیا کروں گی، اس میں سے اور کا لفظ ہٹا دوں گی. شازیہ آئی اور نازیہ چلی گئی. شازیہ کے آتے ہی نازیہ چلی گئی. اب یہ لگ رہا ہے یہ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی سادہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی 4 مثالیں آپ لوگ جو ہمارے باقی 4 جملے ہیں خود حل کیجئے. امید ہے آپ کو سبق آج کا سمجھ میں آیا ہوگا. 2 سوالات ہیں، ایک جملوں کا سوال اور ایک سوال نمبر 9. یہ آپ کا گھر کا سوال ہے. مشق کو کتاب پر حل کریں، ذہن نشین کریں. دیے گئے سوالات جو گھر سے کرنے کے لیے دیے ہیں ان کو حل کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.